1985 ਤੋਂ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਜਨੇਜੋ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੋਟਰਵੇਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ 18-20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਰਤਬਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ کہ جدوں بھی مسلم لیگ نون نو حکومت ملی ہے تو اس ملک دا بہت برے حالات ملی ہے۔ اگر پہلا دور دیکھ لو جس ویلے پیپلز پارٹی دا دور ختم ہویا، میاں نواز شریف نو حکومت ملی، اس ویلے بھی ہر طرف یہی آواز سی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ملک ختم ہو جائے گا، لیکن صفر تو سفر شروع کر کے تھونوں دن رات محنت کر کے اپنے وعدے پورے کیتے اور تھوڑے گھراں دے اندر روشنی بحال کیتی۔ میاں رفیق صاحب نے ہندوستان دا ذکر کیتا، بالکل ایک جمہوری اور سیاسی کارکن ہون دے حوالے نال میں اس گالوں تسلیم کردا کہ ہندوستان دے اندر سیاسی سفر رکیا نہیں، جس دی وجہ نال اوتھے ترقی دا سفر چلدا رہیا، پیا چلدا رہیا، لیکن بدقسمتی نال ایتھے او پیا نہیں چلن دیتا گیا، جس دی وجہ نال اسی اپنی ترقی دا سفر جڑا بڑی تیزی نہ چل رہا سی وہ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ تو دوستو میں 1998 جس ویلے نواز شریف دی حکومت ختم کیتی گئی، اس ملک دے اندر 2/3 اکثریت رکھن والی حکومت نو چلتا کیتا گیا، مارشل لا لایا گیا۔ اس ویلے تسی دیکھو کہ پاکستان دا روپیہ ہندوستان دے روپیہ نالوں زیادہ طاقت رکھدا سی۔ اس ویلے پاکستان کو اتنی بجلی سی کہ اسی یہ سوچ رہے سی ساری حکومت کہ اسی فالتو بجلی ایکسپورٹ کریے، لیکن پھر 10 سال وہی سوٹی والے وہی سٹیک والے جڑے ساڈے اصل مسائل دی جان نے وہ آ کے ایک جمہوری حکومت نو رخصت کیتا اور 10 سال ایک بھی یونٹ بجلی دا نہیں بڑھایا۔ کام ضرور کروانا کہ جو یہ میری ماں کی جو ایک نصیحت ہے مجھے یہ میں پورا کر سکوں۔ تو میں ایک دن میاں نواز شریف صاحب کو ملنے گیا، تو جب میں ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا حال ہے، سارا حال چال پوچھا۔ ان کی مہربانی چور سٹار صاحب کی وجہ سے میری بہت عزت کرتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے ڈیولپمنٹ، تو میں نے کہا جی ڈیولپمنٹ آپ دیں، تو مجھے کہنے لگے کیا چاہیے۔ تو عام طور پہ انسان جب سیاست میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ 2 کروڑ 2 ارب فنڈ لے لیں، کوئی سولنگ لگ جائے گی، کوئی نالیاں بن جائیں گی، کوئی سڑک بن جائے گی۔ تو ایک دم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں کی دعا تھی اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میاں صاحب آپ گیس دے دیں۔ تو جب میں نے گیس کی بات کی، انہوں نے اپنے پیچھے سیکٹری کو کہا کہ نوٹیفیکیشن کر دو، تو وہ کہنے لگے کہ جی میاں صاحب گیس پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو میاں صاحب نے تنزن پوچھا کہ کس نے لگائی تھی، پتا تو تھا انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعظم جو تھے انہوں نے لگائی۔ تو میاں صاحب نے کہا میں کون ہوں، اس نے کہا جی وزیر اعظم، انہوں نے کہا اس پابندی کو کھول دو۔ تو الحمدللہ یہ میں فخر کے ساتھ بات کروں گا کہ آج اگر ہمارے سارے دیہات میں گیس آئی تو آپ کے ٹوبا ٹیکسنگ پہ جب پابندی ختم ہوئی، اس پابندی کے ختم ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی تھوڑی تھوڑی گیس پہنچی وہ ہماری وجہ سے پہنچی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہرا بھی آپ کے شہر کے سر ہے۔ پھر دور بدلا، گیس پہ کام شروع ہوا، امجد صاحب نے جیسے بتایا، تو اس پہ ایک سٹے لے لیا گیا، اور اس سٹے میں خاص طور پہ لکھا گیا کہ N93 کو اتنی گیس دی جا رہی ہے، جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ کے علاوہ باقی شہروں میں، بڑے شہروں میں گیس نہیں، اور یہاں دیہات میں بانٹی جا رہی ہے۔ میرے مخالف ان کے بیٹے نے، وہ شاید کسی کے پاس کلپ ہوگا بھی، میرے پاس محفوظ ہے،
اس نے تو ایک جگہ ایک فنکشن میں کہا کہ جی لوکاں دی تے انڈسٹری نہیں چل رہی تے ساڈے ایتھے پنڈاں دے وچ گیس دتی جا رہی ہے. تو خیر وہ سٹے 9 مہینے کی جنگ کے بعد ختم ہوا, کام شروع ہوا. اس کے بعد وہ جسٹس ثاقب نثار آ گئے, اس نے آ کے پھر نئی پابندی لگا دی کہ جی کام ڈیولپمنٹ کے نہیں ہو سکتے. وہ ہماری گیس کا کام پھر رک گیا, لیکن اس دوران کافی سارے دیہات نکل گئے. پھر بدقسمتی کہ ان کی حکومت آ گئی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام, جس اچھے کام کو کسی کے ہاتھ کروانا ہوتا ہے اسی کے ہاتھ سے ہوتے ہیں. ہمارے 35 دیہات تھے جن میں گادی صاحب کے اور آپ کے حلقے کے جن میں گیس نہیں لگی تھی. انہوں نے اللہ کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سوچ ہے, گھٹیا سوچ ہے, کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کام نہیں ہونے دیا, کام کو رکوایا, پہلے بھی رکوایا. اور اپنے دور میں, حالانکہ میں نے ایک بہت بڑا آدمی جو ایک بہت اچھے منصب پہ فائز تھا, اس کے بھائی کو کہا, اور میں کہ یار چور صاحب نو کہہ کے اپنے پنڈ سے گیس چلوا لو, اتنے پائپ بھی پیا ہوا. لیکن یہ کام نہیں ہونے دیا ہمارے مخالفوں نے, کیونکہ ان کا پریشر تھا کہ یہ گیس چل جائے گی تو جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ ایک سہولت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سہولت کوئی مخالف بھی دے یا آپ دیں, یہ سہولت لوگوں کو ملنی چاہیے.